بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سن 5 نبوت۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ویڈیو کا جو موضوع ہے سن 5 نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے یہ سبق پڑھا جا رہا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھیں۔ حسن اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرایہ پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ کا تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین قریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط فہمی پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آ گئے۔ آگے آ گیا سن 6 ہجری، سن 6 نبوت۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کے اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 73 مرد اور 18 عورتیں حضور علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح مکہ سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارادہ ہجرت حبشہ کی طرف نکلے ہوئے تھے، برق الغماد تک، جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی راہ ہے، پہنچے تھے کہ قبیلہ کا سردار ابن الدغنہ ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صافیہ و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوک کرنے والے، غریب پرور اور حوادث حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن الدغنہ کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بسر کردگی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یا عمارہ بن ولید نجاشی کے خدمت میں ماہ طائف بھیجے۔ سفرا وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کی بطارکہ سے ملے اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے باس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفرا نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر طائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔
چنانچہ جب مہاجرین اور دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر